بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله كل زائد لا طائل تحته وقوله مقول جنس متناول للجزئيات والكليات الخمس. حضرات علماء کرام، جنس کی باقاعدہ تعریف آپ نے یہ پڑھی جو متن میں آئی تھی، جس کو شارح نے دہرایا ہے کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں مقول ہوتی ہے قول ذاتی کے طور پر. یہ کل آپ نے تعریف بات سمجھی ہے. تو تعریف ہمیشہ مرکب ہوتی ہے جنس اور فصلوں سے. سبق شروع ہے. تعریف یہ جو اعتباریات ہے، اعتباریات ان کی بات کر رہا ہوں. کس سے مرکب ہوتی ہے؟ جنس فائدہ دیتی ہے شمول کا. کس کا؟ یعنی معرف اور معرف کے غیر سب کو شامل ہوتی ہے. کون؟ جنس. اور فصلیں فائدہ دیتی ہیں امتیاز کا. فصلیں جنس فائدہ دیتی ہے شمول کا اور فصلیں امتیاز کا. تعریف ہمیشہ مرکب ہوتی ہے کس سے؟ فصل. جنس اور فصل یا فصلوں سے کئی فصلیں بھی ہوتی ہیں، یہاں آ رہی ہیں. تو جنس فائدہ دیتی ہے کس کا؟ شمول کا مطلب یہ ہے کہ معرف کے فردوں کو بھی شامل ہے، غیروں کو بھی شامل ہے. فصلیں فائدہ دیتی ہیں امتیاز کا کہ غیروں کو نکالیں گی، معرف کے فردوں کو داخل کریں گی. بات سمجھیے. یہ قانون پکائیں تاکہ یہ روزانہ یہ مسئلہ آئے گا، پھر آسانی ہوگی. تو اب شارح علیہ رحمہ ماتن صاحب نے جو جنس کی تعریف کی ہے اس کی جنس اور فصلیں بیان کرتے ہیں. اس کی کیا کہ یہاں سے شارح علیہ رحمہ ماتن نے جو جنس کی تعریف کی ہے، آخنا ماتن نے جو جنس اور فصلیں گل سمجھی. اب یہ مسئلہ ہے کہ جو ماتن نے تعریف کی ہے نا، کس کی؟ اس کی شارح صاحب. تو تعریف شروع ہوتی ہے کلی یون سے. کہاں سے؟ تو لفظ کلی جو ہے نا یہ زائد ہے. لفظ مطلب نہ یہ جنس ہے نہ یہ فصل ہے، یہ ویسے ذکر کیا ہے اس کو. بات سمجھی ہے. لفظ کلی زائد ہے. بات ختم ہو گئی جی. کل سمجھیے. ایک ایک کر کے پڑھنا ہے. قول ماتن کا کلیون. یہ کیا ہے؟ قول زائد ہے، نہیں کوئی فائدہ اس کے نیچے. مطلب اس تعریف کرنے وچ ان کو خاص دخل نہیں ہے گا جی. قول ماتن کا کلی زائد ہے، کلیون زائد ہے، نہیں کوئی فائدہ اس کے نیچے. ہاں بھائی. قول ماتن کا کلیون زائد تھوڑی ہے. تعلیم میں جی آج پہلی بار مسئلہ ہے کہ تعریف کی جن سے فصلیں بیان ہونے لگی ہیں. کلیون اگو پھر ہوندہ رہے گا. نہیں کوئی فائدہ اس کے نیچے. شابہ. اگے وقوله مقول جنس متناول للجزئيات لون متناول للجزئيات والكليات الخمس. بس جتنے قول آئے وہ تو رک جی کریں جی. مقولن کون؟ مقول یہ جنس ہے. اس تعریف کے اندر یہ جنس ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اس تعریف میں مقول جنس ہے. یہ سارے جزیات کو بھی شامل ہے اور سارے کلیات کو بھی. مقول کا معنی ہوتا ہے محمول. مقول کا معنی ہوتا ہے محمول. کہ جو شے جس پر محمول ہو اس کو مقول کہتے ہیں.
تو ہاذا زیدن میں زیدن خبر ہے کہ کوئی نہیں؟ تو خبر کیا ہوتی ہے؟ محمول ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں جزئی مقول ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں ہے؟ ایشا بس. تو مقولن یہ جنس ہے، یہ جزیات کو بھی شامل ہے، یعنی جتنے محمول بنتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ جزیات کو بھی شامل ہے اور پانچوں کلیوں کو شامل ہے، کیونکہ ساری کلیاں کیا ہوتی ہیں؟ اپنے فردوں کا محمول بنتی ہیں، اپنے محمول بنتی ہے. زید انسان ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ زید انسان ہے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ زید حیوان ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں؟ زید ناطق، زید ضاحک، زید ماشن، یہ ساری گلاں ٹھیک نہیں کہ نہیں؟ تے پنجے کلیاں اس تے محمول ہوئی نے کہ نہیں؟ کس اتے؟ زید اتے. تے پھر اس جڑا بھی کسی تے محمول ہوئے وہ کیا ہوندا ہے؟ مقول. تو لفظ مقول پانچوں کلیوں کو اور سارے جزیات کو شامل ہے جی. تو جنس کس کا فائدہ دیتی ہے؟ ہم تعریف تو صرف جنس کی کر رہے ہیں نا. تو یہ جو جنس کی تعریف میں جو پہلی قید ہے کون؟ یہ کیا ہے؟ پہلے پکوایا ہے کہ ہر شے کی تعریف اعتباریات میں کس سے مرکب ہوتی ہے؟ جنس کس کا فائدہ دیتی ہے؟ شمول کا. تو شمول کا فائدہ دیا ہے نا کہ مقول یہ کس کو شامل ہے؟ جزیات کو بھی. کیوں کہ جو جس پر محمول ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقول بمانا محمول، مقول بمانا محمول. تو جزی بھی محمول ہوتی ہے. ہاذا زید، ہاذا تو زید محمول ہے کس پر؟ ہاذا پر. تو پانچوں کلیوں کی مثال بھی دی ہے. تو سمجھائیے. تو یہ جنس ہے، اس نے کس کا فائدہ دیا ہے؟ شمول کا. معرف کون ہے؟ کہندی تعریف کی تھی ماتن نے. تو جنس تو کلی ہے نا. تو اس جنس کی جو تعریف میں پہلی قید ہے کون؟ تو یہ معرف کے فردوں کو بھی شامل ہے، یعنی جنس کو بھی شامل ہے اور غیروں کو بھی کہ کوئی نہیں شامل جی. جو بھی محمول ہے وہ مقول ہے جی. اور قول ماتن کا مقولن. اب بیڑے مقولن کالون پکوایا تو سر کھان لگ مقولن دا پترا مقولن سیگے تو کو نہیں ہوندے یار کمال ہے. اور قول ماتن کا ایتھے ناظم نہ آکھیا جے وہ پوری ہو گئی ہے. قول ماتن کا مقولن یہ کیا ہے؟ قول ماتن کا جنس ہے جو کہ شامل ہے جزیات کو اور کلیات خمس کو جی. اور قول ماتن کا مقولن جنس ہے، شامل ہے جزیات کو اور کلیات کو اور کلیات خمس کو، پانچوں کلیوں کو اور پانچوں کلیوں کو. چل بھئی. اور قول ماتن کا مقول ہے، مقول جنس ہے، مقولن جنس کمال ہے، ہے. شامل ہے جزیات کو اور کلیات خمس کو. تیرے کو کھانے چ پئی اس نے کس کا فائدہ دیا ہے؟ شمول کا مطلب کیا ہے؟ کہ معرف پیڑا جی دی تعریف کریو کیا ہوندا تے تعریف کیا ہوندی ہے؟ انہاں کو کھانے چ پیندی پئی کہ جنس ہے معرف اور کلی مقول یہ اس کا معرف ہے جی. تو معرف کی پہلی جز جنس ہوتی ہے عموماً جی. کیا ہوتی ہے؟ تو وہ شمول کا فائدہ دیتی ہے، یعنی معرف کے فردوں پر بھی سچی آتی ہے، غیروں پر بھی، تب بھی تو وہ جنس ہے جی. جو انسان کی جنس ہے وہ صرف انسان پر سچی آتی ہے. آگے بھائی وقولہ على كثيرين يخرج الجزئيات كلها لما مر من ان الجزئية انما يقال على واحد. ان الجزئیہ ہے نا کو خبر ہے انما يقال على واحد. بس اس تعریف کے اندر مقول کے بعد کیا لفظ ہے؟ الا. کہ جنس وہ کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے کن پر؟ تو الا کثیرین جنس کی تعریف کی پہلی فصل ہے. الا کثیرین تو فصل جو ہے وہ نکالتی ہے. تو الا کثیرین نے جزیات کو نکال دیا
اللہ کیونکہ جزی صرف ایک پر محمول ہوتی ہے، کثیرین پر محمول یہ ہوتی ہے. ابا کنیا دے محمول ہوں ایک ہوتے کہ جی کمال ہے جی. تو لہذا اللہ کثیرین سے جنس کی تعریف سے جزیات نکل گئے. آخشابہ اللہ کثیرین جنس کی تعریف کی پہلی فصل ہے. اللہ کثیرین جنس کی تعریف کی پہلی فصل ہے. اس نے جنس کی تعریف سے جزیات کو نکال سارے جزیات کو نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جزی جو ہوتی ہے وہ شے واحد پر محمول ہوتی ہے، مقول ہوتی ہے، کثیرین پر محمول. آخوت تم ہی ہے ٹوپی کالی پائی پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی. اللہ کثیرین جنس کی تعریف کی پہلی فصل ہے. یہ اس میں فصل جو ہوتی ہے وہ امتیاز کا فائدہ دیتی ہے. کچھ گلاں پکاؤنیاں نے تاں گل بننی. شابہ ہوں. اس نے جنس کی تعریف سے سارے جزیات کو نکال دیا. اس نے جنس کی تعریف سے سارے جزیات کو نکال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جزی ایک پر محمول ہوتی ہے. اس لیے کہ جزی ایک پر محمول ہوتی ہے، کثیرین پر محمول نہیں ہے. اگر کثیرین تے سچی آوے تو وہ جزی نہ رہی کہ بن گئے کلی بن گئی. یار کمال سگرے کو پکوان لگے پھر شک پہ گیا جی. اور قول ماتن کا اللہ کثیرین نکال رہا ہے سارے جزیات کو. کیوں؟ واسطے اس شے کے جو گزر گئی ہے ان کی شے و من البیان، یعنی یہ بات کہ جزی محض بولی جاتی ہے ایک پر کہ کثیرین پر، ورنہ کی بن جائے دی کلی بن جائے دی یار. اور قول ماتن کا ادا کثیرین نکال رہا ہے جزیات کو، سارے جزیات سارے جزیات کو شابہ واسطے اس شے کے جو کہ گزر گئی ہے. یعنی کیوں نکال رہا ہے؟ لما دلیل ہے کہ سارے جزیات کو یہ نکال رہا ہے. کیوں؟ یہ دلیل ہے واسطے اس شے کے جو گزر گئی ہے. یعنی یہ بات کہ جزی محض بولی جاتی ہے یا محمول ہوتی ہے. جیڑا معنی کرو ٹھیک ہے. جزی محض محمول ہوتی ہے واحد پر ایک پر. او موشی نے گل لکھی جے کہ جدوں کالا یقولو تو بعد الا آوے نا تے بمانا حمل ہوندا ہے. کالا یقولو تو بعد جدوں بمانا حمل ہوندا ہے. جی سمجھ آئی نا جی؟ کون بمانا حمل ہوندا ہے؟ کالا یقولو بعد نہیں حرف لا دی وجہ تو بمانا محمول حمل. سمجھائیے؟ تو جو کالو الا بمانا یحملو علی حدن ایک پر حمل کیا جاتا ہے اس کا. آگے جی قولہ مختلفین بالحقائق یخرج النوع لکونہ مقولا علی کثیرین متفقین بالحقائق. اچھا جی، مختلفین بالحقائق جنس کی تعریف کی دوسری فصل ہے. کون؟ مختلفین بالحقائق جنس کی تعریف کی دوسری فصل ہے. یہ فصل نکال رہی ہے جنس کی تعریف سے نو کو. یہ فصل کیا کہ مختلفین بالحقائق یہ جنس کی تعریف کی دوسری فصل ہے. یہ جنس کی تعریف سے نو کو، کس کو؟ کیوں؟ نو جو ہے وہ مقول علی کثیرین ہے کہ کوئی نہیں؟ کون؟ کثیرین پر بولی جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کثیرین مختلفین بالحقائق نہیں ہوتے، وہ کثیرین متفقین بالحقیقت ہوتے ہیں. جی گل سمجھیے؟ تو لہذا یہاں سے نو
نکل گئی. پھر آخو جی کیا کہ مختلفین بالحقائق، یہ جنس کی تعریف کی دوسری فصل ہے. یہ جنس کی تعریف کی دوسری فصل ہے. یہ جنس کی تعریف سے نو کو نکال رہی ہے، کیونکہ نو اس لیے کہ نو بولی جاتی ہے. نو مقول علی کثیرین تو ہے، نو مقول علی کثیرین تو ہے، وہ کثیرین مختلفین بالحقائق نہیں ہوتے بلکہ وہ کثیرین مختلفین بالحقائق نہیں ہوتے بلکہ متفقین بالحقائق ہوتے ہیں. تو لہذا یہاں سے نو کس کی تعریف سے ہے. تو فصلیں کس کا فائدہ دیتی ہیں؟ یہ جدا کر رہی ہیں نا جن کو نکالنا ہے. اور قول ماتن کا مختلفین بالحقائق نکال رہا ہے نو کو باوجہ ہونے نو کے مقول کثیرین متفقین بالحقائق پر. جی اور قول ماتن کا مختلف قول یا قول اور قول ماتن کا مختلفین بالحقائق نکال رہا ہے نو کو بوجہ ہونے نو کے مقول کثیرین متفقین بالحقائق پر. چل بشابہ. وقولہ فی جواب ما ہوا یخرج الکلیات الباقیۃ عن الفصل والخاصۃ والارض العامہ. بس چلو جی. فی جواب ما ہوا، فی جواب ما ہوا جنس کی تعریف کی تیسری فصل ہے. فی جواب جواب ما ہوا جنس کی تعریف کی تیسری فصل ہے. اس فصل نے باقی تین کلیوں کو نکال دیا ہے. اس فصل نے فصل نے باقی تین کلیوں کو نکال دیا ہے. کس کو؟ فصل کو، خاصے کو. کیونکہ فصل ایو شین ہوا فی ذات ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے. خاصہ اور عرض عام آگے آئے گا ایو شین ہوا فی عرضی ہی کے جواب میں بولی جاتی ہے. ما ہوا کے جواب میں نہ فصل آتی ہے، نہ خاصہ آتا ہے، نہ عرض عام آتی ہے. جب ما ہوا کے جواب میں نہیں آتے تو ما ہوا کی قید سے یہ تینوں، ابھی 9 نکالی، 3 یہ نکل گئے، چاروں نکل گئے، تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ کون؟ تو تعریف جامع معنی ہو گئی. تعریف کیا کیا بھائی؟ فی جواب ما ہوا جنس کی تعریف میں تیسری فصل جنس کی تعریف کی، جنس کی تعریف کی تیسری فصل ہے. اور یہ فصل یہ فصل نکال رہی ہے یہ فصل نکال رہی ہے فصل کو، کلی فصل خاصہ عرض تینوں کو. کلی فصل خاصہ اور عام تینوں کو نکال رہی ہے. اس لیے کہ وہ تینوں اس لیے کہ وہ تینوں ما ہوا کے جواب میں نہیں بولے جاتے بلکہ فصل تو بلکہ فصل تو پیچھے پڑھ چکی ہو یار. فصل تو ایو شین ہوا فی ذاتی کے جواب میں بولی جاتی ہے، اور باقی دو ایو شین ہوا فی عرض ہی کے جواب میں. تو لہذا اس قید سے یہ تینوں کلیاں سمجھ آئی. علا کثیرین نے جزیات کو نکال دیا، مختلفین بالحقائق نے 9 کو نکال دیا، فی جواب ما ہوا نے فصل خاصہ عرض عام کو نکال دیا. پیچھے کون بچ گیا؟ اکیلی جنس. تو تعریف کیا ہو گئی؟ جامع معنی. جامع کا مطلب جنس کے افراد پر سچی آئے گی، معنی کا مطلب غیروں کو نکال دیا، غیروں کو نکال دیا. جی اے مطلب ہے جی. چلو جی. اور قول ماتن کا فی جواب ما ہوا نکال رہا ہے باقی کلیات کو. وہ کیڑیاں؟ میری مراد فصل اور خاصہ اور عرض عام ہے. ہاں جی. اور قول ماتن کا فی جواب ما ہوا نکال رہا ہے باقی کلیات کو. میری مراد فصل اور خاصہ اور عرض عام ہے. ہاں جی. اور قول ماتن کا فی جواب ما ہوا نکال رہا ہے باقی کلیات کو. میری مراد فصل اور خاصہ اور عرض عام ہے. عرض عام ہے. شابہ. قول ذاتی
جی ہاں، اس پر آشا لگاؤ، آشا نمبر 1 کہ یہ بعض نسخوں میں لفظ ذکر ہے لیکن اس کی حاجت نہیں ہے. آشا نمبر 1 پر دیکھو لکھا ہوا نا جی، اس کا فائدہ کو نہیں ہے. بعض نسخوں میں یہ لکھا گیا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے. ما ہوا تک تعریف پوری ہو گئی ہے. وہ پیچھے کیسے فائدہ آگے آئے گا، وہ آشیت بیان کیتا ہے. بس وہی فائدہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بعض نسخوں میں ذکر کر دیا گیا، اس لیے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں ہے. جی کیونکہ ما ہوا کے جواب میں وہی کلی آتی ہے جو ذاتی ہوتی ہے، غیر ذاتی آتی ہی نہیں ہے. جی غیر ذاتی آتی نہیں ہے ما ہوا کے جواب میں. جی وَإِنْ كَانَ الذَّاتِيُّ مَقُولًا فِي جَوَابِ مَا هُوَ بِحَسْبِ الشِّرْكَةِ وَالْخُصُوصِيَّةِ مَعًا فَهُوَ النَّوْعُ. بس وجہ اثر آپ نے کل پڑھی تھی، یہ اس کی دوسری صورت ہے کہ اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں محمول ہو، مقول ہو، بولی جائے باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے، تو یہ کلی نو ہے. کیا کہ اگر چلتا پہ جی، اگر سمجھے نا آگے پھر ایک بار اگر ہونا ہے. ہاں جی، اگر کلی ذاتی ما ہوا کے جواب میں مقول ہو باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے، تو یہ کلی نو ہے. آنکھ میں گلاب شاہ. اور اگر کلی ذاتی مقول ہو، ما ہوا کے جواب میں مقول ہو باعتبار شرکت اور خصوصیت مان کے، تو یہ کلی ذاتی نو ہے. ہاں نو ہے. کل سمجھیے آپ. اور اگر ہو وہ ان کا کون کلی ذاتی مقول ما ہوا کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت معن کے، بس وہ کلی ذاتی نو ہے. اور اگر کلی ذاتی ذاتی نہ ذاتی تندسے بھی اندا موصوف دے نال کلی ذاتی شب. اور اگر ہو کلی ذاتی، اور اگر ہو کلی ذاتی مقول ما ہوا کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت مان کے، بس وہ کلی نو ہے. بس وہ کلی ذاتی بس نو. وہ کلی ذاتی نو ہے. آگے چلو. مثال کل انسان بالنسبت الى افرادہ عالی. متن میں کیا تھا؟ متن میں جلدی کر. کل انسان بالنسبت الى امر وزید. بس اے لکھے سی نا. ہوں ان ذرا شرح دھیان کری ذرا. ہم بھی کل انسان بالنسبت الى افراد کو نہیں سمجھ آئے گا. امرا و بکرا و غیر ذالک. ہاں لأنه اذا سئل عن زید و امر و بکر و غیرهم بما هم قال الجواب انسان لأنه تمام ماہیتهم یہ ماہیت ہے مل مشترکات فیما بینہم. اچھا جی، ماتن صاحب نے مثال دی تھی جیسے انسان زید امر کی نسبت سے. شارح صاحب نے اس عبارت کو ذرا اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ جیسے انسان اپنے افراد کی نسبت سے، کون سے افراد؟ زید امر بکر وغیرہ کی نسبت سے. وہ یہ ہے کہ مثلا آپ انسان کے افراد میں سے بہت سارے جمع کریں، زید امر بکر خالد نذیر ہیں جی، تو تسی بھی نال تو کہو کہ زید و امر و بکر و خالد ما ہم، تو جواب کیا ہوگا؟ الانسان. اس لیے کہ انسان ان کی تمام ماہیت مشترکہ ہے، اس لیے کہ انسان ان کی اور ما ہوا کے سوال سے غرض کیا ہوتی ہے؟ اگر 2 ہوں یا 3 ہوں ملا کر سوال کریں تو کیا غرض ہوتی ہے کہ ان کے درمیان جو تمام ماہیت مشترکہ ہے وہ بتاؤ. اگر ایک سے سوال کریں تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی پوری ماہیت بتاؤ، اس کی پوری ماہیت بتاؤ. تو ان کے درمیان جو تمام ماہیت مشترکہ ہے وہ کون ہے؟ اس لیے جواب کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. گل سمجھی کہ نہیں؟ اگلی پڑھ وَإِذَا سُئِلَ وَإِذَا سُئِلَ عَنْ زَيْدٍ فَقَطْ كَانَ جواب الانسان ايضا لانه تمام ماهيته المختصه به فتعين انه عن النوع ما يكون مقولا في جواب ما هو بحسب الشركه والخصوصيه معا. بس اچھا جی، یہ تو یہ ہے نا کہ آپ سارے افراد کو ملا دیں، سارے افراد کو ملا کر سوال کریں. جی اچھا بھئی زید امر بکر ما ہم، تو جواب کیا آیا؟
انسان تو یہ جواب ہے باعتبار شرکت کے. یہ جواب ہے کہ کئی افراد کو جمع کیا تو اس وقت جواب کیا آیا؟ انسان. جی ہاں بھائی. اچھا جی یہ ہے سوال کس سے؟ نا مشترکہ. چند افراد کو ملایا تو جواب میں کون آیا؟ یہ ہے ما ہوا کے جواب میں انسان بولا گیا باعتبار شرکت کے. اب آپ صرف ایک فرد سے سوال کریں کہ زید ما ہوا، زید تو اب جواب کیا ہوگا؟ انسان. معرف اور معرف دونوں ایک شے ہوتے ہیں. اپنی حیوان ناطق اور انسان دونوں یہ اجمال تفصیل کا فرق ہے. جی دماغ کھولو نا ذرا کہ جواب پوری حقیقت جو ہے نا، پوری حقیقت جب ایک سے سوال کریں تو غرض کیا ہوتی ہے اس کی پوری. تو زید کی پوری ماہیت کیا ہے؟ کوئی احسان کہو یا حیوان ناطق کہو، گالے کی عدت سے آگے. تو اب بھی جواب کون آئے گا؟ انسان. تو یہ جواب ہے خصوصیت کے اعتبار سے. یہ جواب ہے خصوصیت کا مطلب ہے ایک فرد لے کر سوال کریں یہ خصوصیت ہے. 2 3 4 کو ملا کر سوال کریں یہ شرکت ہے. گل سمجھیے. تو لہذا انسان اس کے نیچے جو افراد ہیں ان کو ملا کر سوال کریں تب بھی جواب میں انسان، اور اگر ایک فرد سے سوال کریں تب بھی جواب میں. تو ثابت ہو گیا کہ انسان جو ہے یہ باعتبار شرکت کے بھی ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے اور باعتبار خصوصیت کے بھی ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے. کوئی کھانے چ پائے گی کہ کوئی نہیں؟ اچھا ہاں بھی شابہ. جیسے انسان اس کے افراد ہیں زید اور عمر اور بکر. انسان اس کے ماتات جو افراد ہیں، اس کے ماتات جو افراد ہیں، اگر زیادہ افراد کو ملا کر سوال کریں، اگر زیادہ افراد کو ملا کر سوال زید عمر بکر وغیرہ کو یوں کہیں زید و عمر و بکر ما ہم، تو کیا مطلب ہے کہ ان کے درمیان جو تمام ماہیت مشترکہ ہے وہ بیان کرو. تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. تو کیا جواب ہوگا؟ جواب میں انسان ہونا چاہیے. انسان. اور اگر اکیلا فرد کون؟ زید سے سوال کریں کہ زید ما ہوا، زید کیا مطلب ہے کہ زید کی پوری ماہیت بیان کرو. تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. انسان کو یا وہاں ناطق اکو شے وے خدا دے بندے. معرف تے معرف اکو شے نے، صرف اجمال تفصیل دا فرق ہوندا ہے کہ معرف اجمال کا درجہ ہے اور معرف تفصیل کا درجہ ہے. جی اے ہن جے پڑھیا جی الجنس معرف ہے، کلی مقول لا کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا. اے پورا مجموعہ تے الجنس یہ دونوں صرف فرق یہ ہے کہ الجنس اجمال کا درجہ اور یہ تفصیل کا درجہ ہے. جی نل سمجھیے. تو لہذا ثابت ہو گئی یہ بات کہ انسان اگر افراد زیادہ ملا کر سوال کریں تب بھی جواب میں انسان ہے، ایک فرد سے سوال کریں تب بھی جواب میں. لہذا باعتبار شرکت کے بھی ما ہوا کے جواب میں بولا جاتا ہے اور باعتبار اگر سمجھی شرکت خصوصیت. شرکت کا معنی ہے کلی کے کم از کم 2 فردوں کو ملا کر ما ہما سے سوال کرے، یہ شرکت ہے. خصوصیت کیا ہے؟ کلی کے ایک فرد کو لے کر ما ہوا سے سوال کرے. تو جو کلی 2 فردوں کو ملا کر سوال کرے تب بھی جواب میں، اور جو ایک فرد سے سوال کرے تب بھی جواب میں آئے تو یہ کلی 9 ہوتی ہے. یہ کلی 9 ہوتی ہے کیونکہ 9 اپنے افراد کی پوری حقیقت ہوتی ہے. لہذا سب کو ملا کر سوال کرو گے تب بھی 9، ایک فرد سے سوال کرو گے تب بھی 9 ہوگی. اب کو گل سمجھی لیکن ترجمہ کرا دھیان نال نکیو. جیسا کہ انسان نسبت کرتے ہوئے اس کے افراد کی طرف. وہ افراد کون نے؟ میری مراد زید اور عمر اور بکر اور اس کے علاوہ این افراد نے. ہن کی ہے اگلی گل جڑی شرح وچ نہیں، اس لیے کہ جب سوال کیا جائے زید اور عمر اور بکر
اور ان کے غیر سے ماہم کے ساتھ تو ہوگا جواب انسان. من کرے نہ کو جلدی کرو. جیسا کہ انسان شابہ نسبت کرتے ہوئے اس کے افراد کی طرف ہے. افراد کی طرف میری مراد زید اور عمر اور بکر اور ان کا غیر اور ان کا غیر، اس لیے کہ جب سوال کیا جائے زید اور عمر اور بکر اور ان کے غیر سے ماہم کے ساتھ تو ہوگا جواب انسان. چل بھی چل شابہ. جب انسان کی نسبت کی جائے اس کے جب نہیں ہو جیسے انسان جب نسبت کی جائے جیسے انسان نسبت کرتے ہوئے اس کے افراد کی طرف میری مراد زید اور عمر اور بکر اور ان کا غیر، اس لیے کہ جب سوال کیا جائے زید اور عمر اور بکر اور ان کے غیر سے ماہم کے ساتھ تو جواب ہوگا جواب انسان. وجہ لأنہ اس لیے کہ انسان تمام ماہیت مشترکہ لأنہ اس لیے کہ انسان ہم دا معنی پہلے کرنا ہے، اس لیے کہ انسان ان کی تمام ماہیت مشترکہ ہے ان کے درمیان. ہاں بشابہ. اس لیے کہ انسان ان کی تمام ماہیت مشترکہ ہے ان کے درمیان. گل سمجھی؟ انہاں دی تمام ماہیت مشترکہ ہے، اس واسطے جواب وچ کون آوے دا؟ انسان ہونا چاہیے. جی اس لیے کہ انسان ان کی تمام ماہیت مشترکہ ہے ان کے درمیان. سمجھے نا؟ یعنی مشترکہ ہے ان کے درمیان. آگے جی. اور جب سوال کیا جائے فقط زید سے تو ہوگا جواب انسان بھی. منع کرو. اور جب سوال کیا جائے زید سے فقط کلے زید کیا جائے تو کی جواب ہے چل بشابہ تو ہوگا جواب انسان بھی. جی. اور جب سوال کیا جائے زید سے فقط تو ہوگا جواب بھی انسان کے جی میں پہلے انسان سے ہوں بھی. وجہ اس لیے کہ انسان تمام ماہیت ہے زید کی ایسی ماہیت جو مختص ہے زید کے ساتھ کہ کوئی نہیں. جی. اس لیے کہ انسان تمام ماہیت ہے زید کی ایسی ماہیت جو کہ مختص ہے زید کے ساتھ، یعنی زید دی پوری ماہیت مختص ہے. جی. اس لیے کہ انسان تمام ماہیت زید کی مختص تمام ماہیت ہے ہی زید کی ہی ضمیر دا مرجع تمام ماہیت ہے زید کی ایسی ماہیت جو کہ مختص ہے زید کے ساتھ. لہذا آ مسئلہ ثابت ہو گیا. انہوں کہندے نے فا نتیجیہ کی آندے نے یا فا فصیحیہ بھی آ گل ثابت ہوگی. پس متعین ہوگی یہ بات کہ وہ کون وہ اگو وضاحت کی تھی. میری مراد نو ماں وہ کلی ہوتی ہے جو ہوتی ہے مقول ماں ہوا کے جواب میں باعتبار اور باعتبار. گل سمجھ آئی جی؟ اے بھی چوکھے ملا کے سوال کرو تے تاں جواب جاوے گی تے کلے نال سوال کرو تے تاں چل بشابہ. بس متعین ہو گئی یہ کہ وہ میری مراد نو وہ کلی ہوتی ہے جو ہوتی ہے مقول ما ہوا کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت معان کے. ہاں چل بشابہ. بس متعین ہو گئی یہ بات کہ وہ میری مراد نو وہ کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے ما ہوا کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت کے مان اور خصوصیت مان کے. اور گل سمجھائیں گے شرکت خصوصیت دی کہ کوئی نہیں پتہ لگا اگر تعریف پڑھا جی مطلب چاہیے بھی پیچھے مقول علی کثیرین مختلفین بالعدد دون الحقیقت فی جواب ما ہوا. بس ماتن نے تعریف کی تھی کہ نہیں؟ یہ وہی تعریف ہے. اب نو کی باقاعدہ تعریف نو
ایسی کلی ہوتی ہے جو کثیرین مختلفین بالعدد پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں. وہ وچ وضاحت کیتی ہے کہ وہ مختلفین بالعدد ہوتے ہیں، مختلفین بالحقیقت نہیں ہوتے، کیونکہ حقیقت تو سب کی ایک ہوتی ہے. جی ہاں بشابہ. وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے مختلفین، جو کثیرین مختلفین بالگنتی پر، جو کثیرین مختلفین بالعدد پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں. مطلب کیا ہے کہ وہ کثیرین مختلف ہوتے ہیں باعتبار تشخصات کے، نہ کہ باعتبار وہ کہ وضاحت آ رہی تھلے. جی گل سمجھیا؟ وہ مختلف ہوتے ہیں باعتبار تشخص میں نہیں تشخصات، عدد میں نہیں تشخصات. وہ مختلف ہوتے ہیں باعتبار نہ کہ باعتبار. اور تھلو وضاحت آ رہی ہے ساری تھلو کے تھلے جل کے. گل سمجھیے؟ عدد کا مطلب یہاں یہ نہیں 1 2 3، یعنی ہم جو سارے ایک دوسرے سے ممتاز ہیں تو رنگ روغن قد قامت سے، کس سے؟ وگرنہ حقیقت حیوانات تک. تو امتیاز کس میں ہے؟ تشخصات میں. جی رنگ قد ڈنگ رنگ روغن، یہ لفظ بول دے استاد جی. چلو جی شابہ. ہوں جی رنگ روغن قد و قامت یہ لفظ نے استاد دے. جی ہاں اور نو وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے علی کثیرین مختلفین بالعدد پر ما ہوا کے جواب میں. بس منع کرو. اور تعریف کی گئی ہے اس کی. نو نیب فعل کون ہے؟ ہوا ضمیر. مرجے نیب فعل ہوا ضمیر ہے تو مرجے کون ہے؟ نو. اور تعریف کی گئی ہے نو کی بہی طور کے نو کلی ہے، ایسی کلی جو مقول ہوتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین جو مختلفین بالعدد ہیں نہ کہ مختلفین بالحقیقت ہیں. تو بولی جاتی ہے کثیرین پر ما ہوا کے جواب میں. وہ متن وچ ایک اور بھی قید آئی سی کیڑی؟ بحسب الشرکات والخصوصیات معن. آئی کہ نہیں تعریف وچ؟ اور جو نو دی تعریف آئی ہے پیچھے آئی کو کونی بھی تاریخ قید اے مطلب اگو پھر تعریف کی تھی وہ سمجھیے سمجھائیے. تو وہ دوبارہ بین سطور لکھا ہے بحسب الشرکات والخصوصیات مان. چل شبا کے ہوں اگر سمجھیے منع کر. اور تعریف کی گئی ہے نو کی بائیں طور کے نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین پر، ایسے کثیرین جو کہ مختلفین بالعدد ہیں نہ کہ بالحقیقت. ما بولی جاتی ہے کس میں؟ ما ہوا کے جواب میں. تعریف مرکب ہوتی ہے. یہ جو اعتباریات چل رہے ہیں فنون کے اندر جنس اور فصلوں سے، جنس شمول کا فائدہ دیتی ہے، یعنی معرف کے افراد کو بھی شامل ہوتی ہے غیروں کو بھی، اور فصلیں امتیاز کا فائدہ دیتی ہیں، یعنی معرف کے افراد کو رہنے دیتی ہیں اور غیروں کو نکالتی ہیں. سمجھ آئیے؟ تو وہ جن سے فصلیں بیان کرنی ہوتی ہیں اے مہربانی کر کے یہ جنس ہے، یہ فصل اول ہے، یہ فصل ثانی ہے، یہ فصل ثالث ہے. 3 فصل آئی نے. ہوں اگلے سبق ایویں ہر کلی دی جڑی تعریف ہونی ہے نال جنساں فصلاں آن گیا.